بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 65 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ سے لے کر آیت نمبر 210 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کے دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب اٹھ کر جاتا ہے آپ سے تو اس کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فساد مچائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصلیں اور نسلیں تباہ کر دے۔ ان اللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پیچھے الد الخصام کی بات ہوئی تھی، تو اس سے مراد الاخنس بن شریق ہے، اور یہ بات بھی اسی اخنس بن شریق کے بارے میں ہے۔ یہ آیت الد الخصام سے مراد الاخنس بن شریق کا پہلی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کو۔ ہوا الاخنس بن شریق، وہ اخنس بن شریق تھا، کان منافقا، وہ منافق تھا، حلو الکلام للایمان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی باتیں کرتا تھا۔ یحلف انہ مؤمن بہ، اور قسم کھاتا تھا اس بات کہ وہ ایمان والا ہے، وہ محب لہ، اور آپ کو سے محبت کرتا ہے، حالانکہ تھا وہ منافق۔ فیدنی مجلسہ، اور آپ کی قربت حاصل کرتا تھا۔ فاکذبہ اللہ فی ذلک، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی تکذیب کی۔ وَهُوَ بِزَرْعٍ وَحَمْرٍ، وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحَمْرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ، ایک دفعہ وہ ایک کھیتی پر اور اونٹوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو تھی اس پر اس کا گزر ہوا۔ فَأَحْرَقَهُ، اور اس کو جلا دیا۔ وَعَقَّرَهَا، اونٹوں کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ لیلاً، رات کے اندھیرے میں، کما قال تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا بھی ہے۔ تو اذا تولیٰ انصرف عنک، جب وہ آپ سے اٹھ کر جاتا ہے، سعیٰ، مشا، تو چلتا ہے، فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور نسل اور کھیتی جو ہے اس کو ہلاک کر لیتا ہے۔ من جملۃ الفساد، بہت سارے فسادات میں سے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ای لا یرضی بہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتے۔ تو پسند نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے فساد پر، ورنہ ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کوئی چیز، تو پھر اس کا وقوع ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا وقوع تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے۔ تو یہ شخص اخنس بن شریق تھا، اور اس میں اور بھی اقوال ہیں ان کے بارے میں۔ مشہور قول یہ ہے کہ الد الخصام سے مراد یہ اخنس بن شریق تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کی قربت حاصل کرتا تھا، اور قسمیں کھاتا تھا کہ میں تو ایمان والا بندہ ہوں، حالانکہ وہ تھا وہ منافق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ آدمی جو ان اوصاف کا حامل ہو وہ مراد ہے، یہ جو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَلَدُّ الْخِصَامِ، اس سے ہر وہ بندہ مراد ہے جو ان اوصاف کا حامل ہو، جو یہ صفت بھی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد اخنس بن شریق ہے جو بڑا منافق تھا۔ مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ہر اس آدمی کے حق میں ہے جو ان آیت میں مذکورہ اوصاف کا عامل ہو۔ یہ تفسیر کبیر کی عبارت ہم نقل کی ہے۔ القول الثانی وهو اختیار اکثر المحققین والمفسرین ان هذه الآیة عامة في حق كل من كان موصوفا بهذه الصفات المذکورہ، جو ان صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف ہو، ہر وہ شخص مراد ہے اس سے۔ اور وہ کہتا تھا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قسمیں کھاتا تھا، اللہ کی قسم، یا یہ کہ خدا شاہد ہے، خدا گواہ، یہ کہا کرتا تھا۔ تو بہرحال سبق کی طرف چلتے ہیں واپس۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اس کی نخوت اس کو گناہ پر آمادہ کر لیتی ہے، بالاسم، گناہ پر آمادہ کر لیتی ہے، اس کی غیرت اس کو۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، تو اس کا ٹھکانہ، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
تو اذا قیل لہ اتق اللہ فی فعلک، کہ آپ اپنے اس کام میں اللہ سے ڈریں، یہ کیا کرتے ہیں، سامنے کچھ اور کرتے ہیں اور چھپ کر کچھ اور کرتے ہیں. اخذتہ العزۃ حملتہ الانفۃ والحمیۃ علی العمل، تو اس کی غیرت، اس کی عزت اس کو ابھارتی ہے، اس کی حمیت اس کے اس برے عمل پر اس کو ابھارتی ہے. الانفۃ یہ اصل میں ذلت کی ضد ہے، ذلت کی ضد ہے، اور یہاں پر نخوت اور غرور مراد ہے کہ اس کا جو غرور ہے نا وہ اس کو ابھارتا ہے اس گناہ پر. بالاثم الذی امر باتقائہ، اس گناہ پر جس سے بچنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے، امر باتقائہ. فحسبہ، کافی ہے اس کے لیے جہنم. لبئس المہاد الفراش ہی، عجیب مخصوص بالضم کا بیان کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. تو ایک کام یہ منافق شخص ایسا کرتا ہے کہ ایمان کا اظہار کرتا ہے آپ کے سامنے، پھر جب یہ الگ چلا جاتا ہے تو پھر نقصان کرتا ہے، زمین میں فساد بچاتا ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، تو اس کی حمیت اور اس کا جو قوت، اس کا غرور ہے، وہ اس کو اس غلط کام پر اور ابھار دیتا ہے کہ میں تو ایسا لازمی کروں گا. تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو کہ منافق ہوتا ہے. اخنس بن شریق بھی ہو سکتا ہے اور عام کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور یقین اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے، ومن الناس بعض لوگ وہ ہے، لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے. یشری نفسہ، اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے. جی یہاں سے لوگوں کی چوتھی قسم بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان کی ہے، اس میں یہ چوتھی قسم ہے. پہلے 2 حاجیوں کا بیان کیا تھا کہ 2 قسم کے حاجی ہوتے ہیں، جو صرف دنیا کو چاہتے ہیں نمبر 1، اور جو صرف دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتے ہیں 2. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا، یہ منافق شخص ہے جو ایمان تو چھپاتا ہے اور جو کفر کو چھپا کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. اور چوتھا وہ شخص ہے جو ظاہراً بھی مومن ہے، باطن بھی مومن ہے، جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اس کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں بیان کی ہے لوگوں کی. نمبر 1 صرف دنیا کا طالب، ٹھیک ہے، جو صرف دنیا مانگتا ہے، وہ حاجی کی پہلی قسم، جو صرف دنیا کی خاطر دنیا کی دعا مانگتا تھا. اور نمبر 2 دنیا و آخرت دونوں کا طالب، ومنہم من یرید الدنیا والآخرہ، دونوں مانگتے ہیں. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس طرح کی دعا کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ والے لوگ مراد ہے. اور تیسرے نمبر پر منافق، ومن الناس من يعجبك قوله فی الحیاۃ الدنیا. اور چوتھے نمبر پر ظاہری و باطنی مومن، جو ظاہراً بھی مومن ہو، باطناً بھی مومن ہو، اور اپنے آپ کو اس نے بیچ دیا ہو اللہ کی رضا کی خاطر. تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. تو 4 قسمیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے لوگوں کی. آپ اس تفسیر کی طرف جی. من یشری یبیع، یشری یبیع کے معنی میں نفسہ ایبذلها فی طاعت اللہ، یعنی خرچ کر دیا ہے اس نے نفس کو، اس نے اللہ کی اطاعت میں. تو یشری نفسہ کا حاصل معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس نے خود کو لگایا ہوا ہے. ابتغاء طلب کے معنی میں ابتغاء مرضات اللہ، رضا ہوں، مرضات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہم انی اسألک رضا کا، جسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی دعا بھی کی جاتی ہے. تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. تو یہ اس شخص نے اللہ کی رضا میں اب خود کو لگایا ہوتا ہے. تو ظاہراً بھی مومن ہے، باطناً بھی. وہو صہیب لما آذاہ المشرکون ہاجر الی المدینہ. مصداق من یشری، من یشری کا مصداق کون ہے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. مشرکین نے ان کو بڑی اذیتی دی، تو پھر جب حاجیتی دی تو انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر دی. وترک لہم مالہ، اور اپنا مال بھی چھوڑ دیا. بڑے مالدار تھے مکے میں ان کا بڑا مال تھا، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا تو اپنا سارا مال مکے والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ہجرت کی. تو یہ جب ہجرت کرنے لگے، گھوڑے پر سوار ہوئے مدینے سے جانے لگے، قریش کی ایک جماعت نے، مشرکین مکہ کی ایک جماعت نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. تو وہ اترے اور انہوں نے اپنے تیر کمان سے تیر نکالا اور کہا کہ ان لوگوں سے مخاطب کر کے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا زبردست تیر انداز ہوں، تو جب تک میرے ترکش میں تیر ہے تب تک تم لوگ نہیں بچو گے. ہاں
اتنا کر سکتا ہوں میں کہ تمہیں مکے میں اپنے مال کا پتہ بتا دوں تو تم میرا راستہ اگر چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے مال کا پتہ بتا دو، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا، آپ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ابو یحییٰ تم نے بڑے ہی منافع والی تجارت کی ہے، بڑے ہی منافع والی تجارت کی ہے. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو ان کے بارے میں صاحب جلالین کہہ رہے ہیں یہ آیت نازل ہوئی واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت نرم دل ہے اپنے بندوں کے ساتھ. حیث ارشدہم لما فیہ رضاہ، کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اس راستے کی طرف جس پر وہ راضی ہو. تو اس کا مطلب جس بندے کو وہ ہدایت والا راستہ مل جائے اس پر چل جائے، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے اس کے ساتھ، اللہ نے راستہ دکھایا ہے اس کو. جی اگلی آیت دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یقین جانو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جی یہ آیت عبداللہ بن السلام، اسد بن زرارہ، اسید رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کے بڑے علماء تھے. تو ان کے ہاں ہفتے کا دن بڑی عظمت والا سمجھا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے اونٹ کا دودھ. تو انہوں نے اس طرح کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر یہ آیت اتری کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ یہود کے احکام اور کچھ اپنے احکام اور دین کے احکام پر عمل کرو. وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ، یہ آیت نازل ہے عبداللہ ابن السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں جب انہوں نے ہفتے کے دن کو بڑا عظیم جانا. وَكَرِهُ الْإِبِلَ، اور اونٹ کے کھانے کو، اونٹ کو جو ہے ناپسند بعد الاسلام، کب؟ اسلام لانے کے بعد. تو یہ آیت نازل ہے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ بفتح السین وکسرها. جی بیان قرأت فی السلم بھی ہے اور فی السلم بھی ہے. الاسلام مصداق سلم کا کیا مراد ہے؟ سلامتی سے دین اسلام مراد ہے. کافتاً حال من السلم، یہ سلم سے حال ہے. ای فی جمیع شرائع، مطلب کیا ہے؟ اس کی جمیع شرائع، اس کی جمیع احکام کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بعض مان لو اور بعض کو چھوڑ دو. ولا تتبعوا خطوات، خطوات سے مراد طرق ہے کہ شیطان کے طریقوں پر نہ چلو. ای تزیینہ بالتفریق، یعنی اس نے اس کو جو تفریق کر کے جدا کر کے مزین کیا، یہ راستہ کتنا خوبصورت ہے، یہ راستہ یہ والا کتنا خوبصورت ہے، الگ الگ. لیکن انہ لکم عدو مبین بین العداوہ، وہ تمہارا کھلا دشمنی میں، کھلی عداوت میں کھلا دشمن ہے تمہارا. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے اس کے بعد اگر تم پھسل گئے، فإن زللتم، اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، جو کھلے دلائل تمہارے پاس آ چکے، فاعلموا، تو سن لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے. جی یہ آیت، اس آیت میں مشرکین اور یہود کو زجر و توبیخ ہے، تخویف ہے ان کی دنیاوی اور اخروی، کہ تمہارے پاس دلائل آ گئے ہیں، اب ان دلائل کے بعد بھی اسلام میں پوری کے پورے جب داخل نہیں ہوگے تو سن لو اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والے ہیں، چھوڑیں گے نہیں. فإن زللتم ملتم عن الدخول فی جمیعہ، یعنی تم مائل ہو جاؤ اسلام کے داخل ہونے میں، اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونے سے تم مائل ہو جاؤ. من بعد ما جاءتکم البینات، و دلائل آنے کے بعد، الحجج الظاہرۃ، ظاہری دلائل، علی انہ حق، کہ یہ اسلام پر حق ہے. فاعلموا ان اللہ عزیز لا یعجزہ شیء، کیسا غالب ہے، کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. عن انتقامہ منکم، تم سے انتقام لینے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکی. حکیم فی صنعہ، اس دنیا کے بنانے میں بڑی حکمتیں ہیں اس کی. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود، الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ جائے. یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، بادل کے سائبانوں میں خود ان کے سامنے آ جائے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی. وقضی الامر، اور سارا معاملہ ابھی چکا دے، فیصلہ کر دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنے ہیں. یہ مشرکین یہود سے خطاب ہے کہ اب ہیلے بہانے تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم نشانیاں اور آیات تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، اب ہیلے بہانے کیا کرو گے؟ اب بھی تم کیا یہ ہیلا بہانہ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس آ جائے، خود فرشتے تمہارے پاس آ جائے، عذاب نازل کر دے، تو اب اس کو مانو گے، اب اس کے اوپر کرو گے؟ جی تفسیر دی کہ حل ما کے معنی میں ہے ینظرون، ینتظرون، التارکون، الدخول فیہ
یعنی چھوڑنے والے ہیں، انتظار کرنے والے ہیں یعنی کہ چھوڑنے والے ہیں اس اسلام میں داخل ہونے کو، الا ان یأتیہم اللہ ای امرہ، اللہ تعالیٰ آ جائے یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خود آنا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کہ حکم کا آنا مراد ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے او یأتی امر ربک، دوسری جگہ پر فرمایا کہ تیرے رب کا حکم آ جائے، ای عذابہ، مصداق کے امر، اللہ تعالیٰ کا آنا کیا یعنی کہ اس کا عذاب آ جائے، فی ذلل، ذل کی جمع ہے، بادل کو کہتے ہیں، من الغمام، صاحبان کو کہتے ہیں، من الغمام، السحاب بادل کو کہتے ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں آ جائے۔ تو یہودی جو ہے نا تجسیم کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ٹھاٹھ اور شان و شوکت سے آتا ہے تو بادلوں پر سواری کرتا ہے اور اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب جمع ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرف بادلوں پر آئیں گے اور آپ کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، والملائکۃ واللہ اعلم، والملائکۃ فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ فرما دے، تم امر ہلاکہم، ان کے ہلاک ہونے کا فیصلہ فرما دے، وإلی اللہ ترجع الامور، حالانکہ تمام امور تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں، اس دن پتہ چلے گا۔ بس عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ علد الخصام سے کون مراد ہے؟ علد الخصام، آپ نے تفصیل سے پڑھا، اس کو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا، آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔